السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 16 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 17 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشید و جنود المستقبل، آئندہ کے سپاہیوں کا ترانہ، یعنی مستقبل میں جو سپاہی بننے والے مستقبل کے سپاہیوں کا ترانہ۔ نشید گیت، ترانہ جوش یا وطنیت کے موضوع پر اشعار کا مجموعہ جن کو بہت سے افراد مل کر گائیں، اس کی جمع آتی ہے اناشید۔ الجمیع قالوا یوم ندعی للجہاد نصبح الجند الشداد۔ تمام لوگوں، تمام نے کہا جس وقت ہم کو جہاد کے لیے بلایا جائے گا ہم سخت سپاہی ہو جائیں گے۔ شدید ان کی جمع شداد، اس کا معنی ہوتا ہے سخت، مضبوط، اور جندن کا معنی سپاہی، جمع جنود۔ ونؤدی للبلاد کل حق مخلصین، اور ہم ملک کے لیے ادا کریں گے ہر حق کو اخلاص کے ساتھ۔ یہ مخلصین حال بنے گا، یعنی اخلاص کا ثبوت دیتے ہوئے ہر ملک کے لیے ہر حق کو ادا کریں گے۔ الطیار قال، پائلٹ نے کہا، ہوائی جہاز اڑانے والے نے کہا، اننی سوف اطیر وعلی الریح اسیر، بلا شبہ میں عنقریب اڑوں گا اور ہوا پر چلوں گا۔ انا طیار قدیر انا جندی امین، میں قدرت والا پائلٹ ہوں، با ہمت، قادر، مہارت والا پائلٹ ہوں، میں امانت دار سپاہی ہوں۔ الجمیع قالوا یوم ندعی للجہاد، تمام نے کہا جس وقت ہم کو جہاد کے لیے پکارا جائے گا۔ المدفعی قال سوف تلقانی فتیا حین اغدو مدفعیا، توپچی نے کہا، مدفعین کا معنی توپچی یعنی توپ چلانے والا، ان قریب تو مجھ سے ملے گا اس حال میں کہ میں مضبوط ہوں گا۔ فتیون اس کا اصل معنی ہوتا ہے نوجوان، فتیون کا اصل معنی ہوتا ہے جوان، انسان ہو یا جانور۔ اس کی جمع آتی ہے فتاون اور افتاون۔ ان قریب تو مجھ سے ملے گا، فتین اس حال میں کہ میں جوان یعنی ہٹا کٹا مضبوط ہوں گا۔ حین اغدو مدفعین، جس وقت کہ میں توپچی بن جاؤں گا۔ گدا یغدو غدون، صبح کو جانا، روانہ ہونا، کسی کے پاس سویرے آنا۔ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے سارہ کے معنی میں ہونا، سارہ کا جو معنی ہونا ہوتا ہے وہی معنی گدا کا بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر یہی معنی ہے حین اغدو مدفعین، جس وقت میں توپچی ہو جاؤں گا، توپ چلانے والا بن جاؤں گا۔ یألف السمع الدوی ولی العزم المتین، کان گونج کے عادی ہو جائیں گے، کان گونج کے عادی ہو جائیں گے۔ دویون بادل کی گرج، گونج مکھی کی بھنبھناہٹ، سنسناہٹ، گرگراہٹ، اور مطلق آواز کو بھی دویون کہتے ہیں۔ اور الف یألف الفن و الفن و الافن، باب سمیع سے عادی ہونا، مانوس ہونا، پسند کرنا، اسی سے آلفن مانوس عادی جمع اللافن۔ الجمیع قالوا یوم ندعی للجہاد، تمام نے کہا جس وقت ہمیں جہاد کے لیے پکارا جائے گا۔ ولی العزم المتین کا معنی اور میرے لیے مضبوط اور پکا ارادہ ہے، متین کا معنی مضبوط اور عزم کا معنی ارادہ۔ حامل البندقیۃ قال، بندوق اٹھانے والے نے کہا، قد حملت البندقیۃ ولها عندی مزیۃ، تحقیق کہ میں نے بندوق کو اٹھا لیا ہے
اور اس کی لیے میرے پاس ایک خصوصیت ہے، مزیت، ہر شے کی تمامیت، کمال، امتیازی وصف جو دوسرے سے ممتاز کرے، جس کو خصوصیت بھی کہہ سکتے ہیں، جمع مزایا۔ فَهِيَ فِي الْحَرْبِ بَلِيَّةٌ تَقْتُلُ الْخَصْمَ الْمُبِينَ، پس وہ جنگ کے اندر ایک مصیبت ہے، مار ڈالتی ہے کھلے ہوئے دشمن کو، یعنی بندوق کھلے ہوئے دشمن کو مار ڈالتی ہیں۔ خصمن کا معنی مد مقابل، دشمن، اور بلیتن مصیبت و آزمائش، اس کی جمع آتی ہے بلایا۔ اور بلیٌ تاکہ بغیر پڑھیں گے تو اس کا معنی ایک ہوتا ہے بہت پرانا اور بوسیدہ۔ الجمیع قالوا یوم ندال الجہاد، تمام نے کہا جس وقت ہم کو جہاد کے لیے پکارا جائے گا۔ الاحسان الی المسیء، برے سلوک کرنے والے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ دخل رجل من اہل الشام المدینۃ المشرفۃ، شام والوں میں سے ایک آدمی مدینہ مشرفہ میں داخل ہوا، مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ فرآ شابا حسن الہیۃ جمیل المنظر نظیف الملابس، تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو صورت کا اچھا تھا، منظر کا خوبصورت تھا، اور کپڑے کا صاف ستھرا، یعنی بہت ہی اچھے خوبصورت، خوب روح، اچھے چہرے والا اور صاف ستھرے کپڑے پہننے والے ایک نوجوان کو دیکھا۔ راکباً دابۃ قویۃ نشیطۃ، جو سوار تھا طاقتور چست چوپائے کے اوپر۔ قویۃ طاقتور، اور نشیط کا معنی چست پھرتیلا، ایکٹیو۔ فسأل عنہ، تو اس نے اس کے بارے میں پوچھا۔ فقیل لہ، تو اس کو کہا گیا، ھذا الحسن بن علی، یہ حسن ابن علی ہیں۔ ھذا الحسن بن علی بن ابی طالب، یہ حسن ابن علی ابن ابی طالب ہیں۔ فامتلأ قلبہ حسدا وحقدا علیہ، تو اس کا دل حسد اور کینے کی وجہ سے، اس پر کینے کی وجہ سے بھر گیا، یعنی یہ سن کر اس کے دل میں حسد اور کینہ کپٹ بھر گیا۔ حقدن چھپی دشمنی، کینہ بغض جمع احقادن اور حقودن۔ ویسے حقد یحقد حقدن و حقدن، کسی سے بغض و عداوت رکھنا، کینہ رکھنا، موقع پا کر نقصان پہنچانے کا ارادہ کرنا، اسی سے حاقدن کینہ ور کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے حقدتن۔ فامتلأ قلبہ حسدا وحقدا علیہ، پس اس کا دل حسد کی وجہ سے اور اس پر کینے کی وجہ سے بھر گیا۔ وتقدم الیہ فقال لہ انت ابن ابی طالب، وہ اس کی طرف آگے بڑھا اور پھر اس کو کہا تو ابن ابی طالب ہے، تو ابو طالب کا بیٹا ہے۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انا ابن ابنہ، میں اس کے بیٹے کا بیٹا ہوں، یعنی علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس علی کا میں بیٹا ہوں، یعنی اس کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، لقد قلت فیک وفی ابیک کلاما قبیحا وشتمتکما، میں نے تیرے بارے میں اور تیرے باپ کے بارے میں برا کلام کہا ہے، یعنی میں نے تمہیں برا کہا ہے، تمہیں بھی اور تمہارے باپ کے بارے میں بھی میں نے غلط باتیں کہی ہیں، برا کلام کہا ہے۔ وشتمتکما، اور میں نے تم دونوں کو گالیاں دی ہے۔ شتم یشتم کا معنی گالی دینا، اور سب یسب سبن سین سے اس کا معنی بھی ہوتا ہے گالی دینا۔ وذکر لہ الکلام الذی قالہ، اور اس کے بعد اس نے ان کے سامنے وہ کلام ذکر کیا جس کو اس نے کہا تھا۔ فقال الحسن رضی اللہ عنہ، تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وَأَظُنُّكَ غَرِيبًا، میں تجھے پردیسی خیال کرتا ہوں، اجنبی سمجھتا ہوں، یعنی باہر سے آیا ہوا۔ فَإِنِ احْتَجْتَ إِلَىٰ مَنزِلٍ تَسْكُنُهُ أَسْكَنْتُكَ، اگر تجھے ضرورت ہے ایک مکان کی جس میں تو رہے تو میں تجھ کو دے دوں، میں تجھ کو اس میں ٹھہرا دوں۔ أَوْ إِلَىٰ مَالٍ آتَيْتُكَ، یا اگر تجھے ضرورت ہے مال کی تو میں تجھے دے دوں۔ أَوْ إِلَىٰ حَاجَةٍ سَاعَدْتُكَ، یا کسی ضرورت کی تو میں تیری مدد کروں، یعنی گھر کی ضرورت ہو جس میں تو رہے، اس کی ضرورت ہے تو میں تجھے گھر رہنے کے لیے گھر دے دوں، مال کی ضرورت ہو تو میں وہ مال بھی تجھے دے دوں، اور یا اور کوئی ضرورت ہو تو میں تیری مدد کر دوں۔ فعجب الرجل من حلم الحسن رضی اللہ عنہ وانصرف وهو یقول،
آدمی نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری سے تعجب کیا اور وہ یہ کہتا ہوا لوٹ گیا لیس علی وجہ الارض شیء احب الی من ھذا الشاب، روئے زمین پر کوئی چیز میرے نزدیک محبوب نہیں ہے اس نوجوان سے، کیوں اسأت الیہ فاحسن الی، میں نے تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اور یہ بہت ہی بڑی خوبی ہے، آدمی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے کوئی آدمی اور ہم بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے اور بہترین خوبی یہ ہے کہ سامنے والا تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اور اس کے باوجود بھی تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، یہ ہے کمال۔ ورنہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ تو ادلا بدلا ہو گیا۔ اسأت الیہ فاحسن الی، میں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، یعنی جو تجھ سے کاٹے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑ، واعف عمن ظلمک، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس سے درگزر کر، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 17۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 18 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔